جاتے ہیں. ہم اپنے باپ دادا کو دیکھتے تھے, ان کے نکاح ہوتے تھے, طبیعتیں بالکل ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی تھی میاں بیوی کی, اس کے باوجود کامیاب زندگی گزار کے جاتے تھے. طلاق کا نام زبان پہ نہیں آتا تھا, برداشت کرتے تھے. آج پسند کی شادیاں ہو رہی ہیں, پھر بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. بھئی یہ تو تمہاری اپنی پسند ہے, ایک دوسرے کو اچھی طرح ڈیٹیں ماری ہیں تم نے, آپس میں کئی گھنٹے پارکوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سمجھا ہے تم نے, فون پہ تم نے دوستیاں لگائیں, پھر ایک دوسرے کو سمجھا, گفٹ دیے, تحفے تحائف دیے, اور اتنے عرصے تک تمہارے تعلقات رہے. اس کے بعد جا کے میاں بیوی کے بندھن میں ہو, اگلے ہی ہفتے پھر لڑائیاں شروع. برداشت ختم ہو گئی ہے, ذرا سا نہیں برداشت کرتے. ماں اگر اپنی بیٹی سے کوئی بات کہتی ہے, وہ آگے سے جواب دیتی ہے. تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسے گھر میں زندگی گزر رہی ہے, کیسے آپ یعنی کیسے آپ معاشرے میں تو خودکشیاں ہی ہوں گی. پھر تو جب سارے ڈپریشن کے مریض بن جائیں گے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مذہب کو فالو نہ کرنا, اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو فالو نہ کرنا. گھروں میں ایک طریقے کی زندگی ہونی چاہیے. رات کو جلدی سونا ہے, صبح فجر کی نماز, سارے گھر والے اگر صبح فجر کے لیے اٹھے ہوئے ہوں, کتنا اچھا لگتا ہے گھر کا ماحول. لڑیں گے وہ آپس میں؟ ابھی نماز پڑھ کے بیٹھے تھوڑی لڑیں گے وہ آپ. نماز پڑھیے. نماز آپ کو آپ کے نفس کے خلاف مجاہدہ کرواتی ہے. صبح اٹھنا, وضو کرنا, پھر مصلی پہ آ کے کھڑا ہونا. تو جب آپ کی اولاد یہ کام کرے گی, جب تو اس میں ایک برداشت پیدا ہوگی. ابا نے کسی دن الٹی سیدھی بات کر لی تو وہ برداشت کر لے گی. اور اگر وہ اپنی مرضی سے اٹھے گا صبح 1 بجے, صبح 1 بجے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ 1 بجے کو صبح کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, کراچی میں تو اور دیر سے کیونکہ وہ زیادہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بے وقوفی ہے 9-10 بجے سو جانا. یعنی آج کل ترقی کا ایک معیار یہ ہے کہ آپ رات کو 4 بجے سوتے ہوں اور دن میں 2 بجے اٹھتے ہوں, تو یہ زیادہ ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا آدمی سمجھا جاتا ہے. اور اگر وہ پینڈوؤں کی طرح جلدی سو رہا ہے عشاء کے بعد اور رات 4 بجے, پینڈو ہے, جاہل آدمی ہے, وہ پتہ ہی کیا ہے, الٹا ہو گیا حساب کتاب جو ہے. تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا آپ کے ساتھ میں نے بازار جانا تھا, تو 2 بجے میں نے ان کو فون کیا. تو کہہ رہے میں ابھی پہلے ناشتہ کر لوں, اس کے بعد پھر چلتے ہیں. دوپہر 2 بجے کیا ہو رہا ہے؟ ناشتہ ہو رہا ہے. یہ ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے. اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے, دن بنایا ہے کاموں کے لیے. لیکن جب آپ رات کو واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ گھنٹوں بیٹھے رہیں گے, انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہیں گے, فلمیں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں, تو پھر آپ رات کو نہیں سوئیں گے. اور جس ٹائم کا جو وقت ہوتا ہے نا, اگر وہ وقت پہ نہ کیا جائے وہ کام, تو آپ کا اندر کا سارا سیٹ اپ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. قدرت نے دیکھو, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پرندے مغرب کی نماز ہوتے ہی اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ ان کو تو کسی نے نہیں بتایا نا کہ اچھے بچے جلدی سوتے ہیں, صبح جلدی اٹھتے ہیں. کسی پرندے کو کسی نے سکھایا کہ اچھے بچے جلدی سوتے ہیں؟ لیکن جانور اپنی فطرت پہ ہوتا ہے, اس میں اللہ نے جو سافٹ ویئر انسٹال کر دیا نا سونے اور جاگنے کے, وہ اسی کے حساب سے چل رہا ہے. انسان چونکہ عقل مند ہے, وہ اللہ کے بنائے ہوئے ان سافٹ ویئر کو اس کے خلاف چلتے کیا کر دیتا ہے. جیسے کمپیوٹر کا ایک طریقہ یہ کہ شٹ ڈاؤن کر کے پراپر طریقے سے اس کو بند کیا جائے. اگر آپ بار بار سوئچ اس کا نکالتے رہیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, جو ہماری ترتیب ہے سونے اور جاگنے کی, ہم اس کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں, اور ہمارا اندر کا سارا سیٹ اپ ہی یہ بھی جدید تحقیق آئی ہے کہ شوگر کی جو بیماری ہے وہ سب سے زیادہ اس کی جو وجہ ہے وہ رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے اٹھنا. تو تھوڑا سا گھروں پہ کنٹرول کریں. ماشاءاللہ جیسے ہمارے یہ شناور بھائی نے توبہ کی ہے, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ان کی زندگی پہلے سے اچھی گزرے گی, ان کو سکون ملے گا. تو نوجوان طبقہ لائف کو انجوائے اگر واقعتاً کرنا چاہتا ہے, صحیح معنی میں دین کی طرف آ جائے, شادی کرے, اولاد پیدا ہو, گھر بار والی زندگی گزارے جو ایک خاندانی آدمی کی زندگی ہوتی ہے. چھڑے چھاٹ والی زندگیوں سے توبہ کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ پارکوں پہ لکھا ہوتا ہے نا فیملی کے ساتھ الاؤ ہے. کیوں لکھا؟ وہ تو پہلے تو فیملی کا مطلب واقعی فیملی ہوا کرتا تھا کہ بیوی بچوں کے ساتھ آئیں. وہ وجہ کیا, ان کو پتہ ہے یہ جو چھڑے چھاٹ آئیں گے تو یہ کیا کریں گے, یہاں چھچوری حرکتیں کریں گے. چھڑے چھاٹ ان کو پتہ ہے فیملی والے جب آئیں گے تو وہ چھچوری حرکتیں نہیں کریں گے. اس کو خیال ہوگا بھائی میری بھی بیٹیاں ہیں, میرے بھی بیٹے ہیں, میری بھی بیوی ہے. تو جب انسان ایک نکاح کے بندھن میں آتا ہے, اچھی زندگی اس کی شروع ہوتی ہے, تو بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے. تو جتنے یہاں نوجوان طبقہ بیٹھا ہے میں ان سے کہوں گا کہ ان سے عبرت حاصل کریں. انہوں نے جیسے ماشاءاللہ جوانی میں توبہ کی ہے, تو آپ لوگ بھی توبہ کریں. اور یہ مقصد نہیں ہے کہ فوراً ایک لوگ ڈرتے ہیں یار یہ مولویوں کا بالکل ایسا گیٹ اپ بنانا پڑے گا, ہمیں بھی یہ مشکل ہو جائے گی. تو وہ گیٹ اپ ہر ایک کا اپنا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی سختی نہیں ہے. جو گناہ ہیں شریعت نے جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, لڑکیوں سے دوستیاں لگانا یہ تو سب جانتے ہیں نا. گرین والے بھی کہتے ہیں کہ غلط ہے, وائٹ چینل والے بھی کہتے ہیں غلط ہے, زور سے آمین والے اور آہستہ سب کہتے ہیں نا غلط ہے. کیا خیال ہے اس میں؟ تو کوئی فرقہ واریت اور مسلک کی بات نہیں ہے نا.
تو بھائی یہ کام کر لیں، اگر نکاح کریں اور لڑکیوں سے دوستیاں ختم کر دیں. اس کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہمارے معاشرے میں. گپے مارتے رہتے ہیں، اتنی فرینڈ ہیں، لڑکیوں کی لڑکوں سے دوستیاں، لڑکوں کی لڑکیوں سے دوستیاں. ایک پورا کلچر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے، پورا کلچر برباد ہو رہا ہے، حیا اور شرم ختم ہوتی جا رہی. تو کیا خیال ہے، یہ ہمت کریں گے؟ اور نماز ہے، 5 ٹائم کی نماز ہے، اس میں تو میرا خیال ہے کسی کا اختلاف نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی ایسا فرقہ ہو جو کہتا ہے بھائی نماز ہی نہیں ہے؟ اور اگر کوئی ایسا فرقہ ہے تو 100% غلط ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. تو نماز میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم فجر کی نماز کا معمول بنا لیں گے تو خود بخود رات کو جلدی سونے کی توفیق ملے گی، کیونکہ فجر میں اٹھنا ممکن نہیں ہے اگر رات کو آپ دیر سے سوئیں.